شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دراصل 40 کا عدد اپنے اندر ایک وسیع و عریض مفاہیم و مطالب کا پورا جہان رکھتا ہے۔ روحانی اور علامتی طور پر 40 کا لفظ پختگی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت بارگاہ الہی سے عطا ہونا محض ایک اتفاق نہیں بلکہ قدرت کاملہ کے اصولوں کا ایک مظہر ہے۔ بینہ کسی بھی معاملے، عادت یا چیز میں پختگی کے حوالے سے 40 کا لفظ یا عدد ایک مکمل و واضح استعارہ قرار دیا جاتا ہے، جس کی مثال صوفیاء اور بزرگان دین کے 40 روزہ چلے سے دی جا سکتی ہے۔ حسن اتفاق سے الف شفق نے محبت کے 40 اصول نامی ایک کتاب لکھی ہے۔ وہ رومی اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک ناول ہے جس میں 40 اصول 40 چراغوں کی طرح جگمگاتے ہیں۔ یقیناً یہ اصول کسی مومن کی زندگی میں تمام پریشانیوں اور مایوسیوں کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ اصول کون کون سے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اصول نمبر 1، خدا کہیں دور افلاک پر نہیں بستا، وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم میں سے ہر کسی کے اندر۔ ہم خدا کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ اس بات کا براہ راست عکس ہے کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر خدا کے نام پر ہمارے ذہن میں صرف خوف اور ملامت ہی آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے۔ اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلک رہے ہیں۔ اصول نمبر 2، سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں۔ اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو، کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے۔ اصول نمبر 3، قرآن پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنی فہم و ادراک کے گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ قرآن کی فہم کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معنی ہے اور زیادہ تر اکثریت اسی پر قناعت کیے ہوئے ہیں۔ دوسرا درجہ باطنی معنی کا ہے۔ تیسرا درجہ ان باطنی معنوں کا پتن ہے، اور چوتھا درجہ اس قدر عمیق معنوں کا حامل ہے کہ زبان ان کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی، چنانچہ یہ ناقابل بیان ہیں۔ علماء و فقہا جو شریعت کے احکامات پر غور و خوض کرتے رہتے ہیں، یہ پہلے درجے پر ہیں۔ دوسرا درجہ صوفیاء کا ہے، تیسرا درجہ اولیاء کا ہے، چوتھا درجہ صرف انبیاء و مرسلین اور ان کے ربانی وارثین کا ہے۔ بس تم کسی انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کی نوعیت کو اپنے قیاس سے جاننے کی کوشش نہ کیا کرو۔ ہر شخص کا اپنا اپنا راستہ ہے اور اظہار بندگی کی اپنی نوعیت ہے۔ خدا بھی ہمارے الفاظ و اعمال کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ مذہبی رسوم و رواج بذات خود مقصود نہیں ہے، اصل چیز تو دل کی پاکیزگی ہے۔ اصول نمبر 4، تم کائنات میں خدا کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف مسجد، مندر یا کسی گرجے اور صومعے تک محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہیں تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ اصول نمبر 5، عقل اور دل 2 مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑتی ہے اور کسی چیز کو داؤ پر نہیں لگاتی، لیکن دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا آپ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے کہ دیکھو کسی کیفیت کا زیادہ اثر مت لینا، لیکن دل کہتا ہے کہ مت گھبراؤ، ہمت کرو اور ڈوب جاؤ کیفیت میں۔ عقل آسانی سے اپنا آپ فراموش نہیں کرتی، جبکہ دل تو ہمہ وقت بکھر جانے کے لیے اور فنا ہو جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور خزانے بھی تو ویرانوں میں ملبے تلے ہی ملتے ہیں۔
ایک شکستہ دل میں ہی تو خزانہ مدفون ہوتا ہے۔ اصول نمبر 6، دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی بھی الفاظ کی ظاہری سطح تک خود کو محدود مت کرو۔ جب محبت اور عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو الفاظ، بیان اور زبان و اظہار اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ جو کسی لفظ سے بیان نہ ہو سکے، اس کو صرف خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اصول نمبر 7، تنہائی اور خلوت دو مختلف چیزیں ہیں۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن خلوت یہی ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو۔ بہتر ہے کہ ہماری تنہائی کسی ایسی شخص کے دم قدم سے آباد ہو جو ہمارے لیے ایک بہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو۔ یاد رکھو کہ کسی دوسرے شخص کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو، اور تمہاری شخصیت میں خدا کے جس مخصوص جلوے کا ظہور ہو رہا ہے وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینہ قلب میں ہی تمہیں دکھائی دے گا۔ اصول نمبر 8، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے، مایوس مت ہونا۔ یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداوند کریم اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے۔ ہر حال میں شکر کرو۔ جب سب کچھ اچھا ہو رہا ہو تو اس وقت شکر کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک صوفی نہ صرف ان باتوں پر شکر گزار ہوتا ہے جن میں اس کے ساتھ عطا اور بخشش کا معاملہ گزرے، بلکہ وہ ان تمام باتوں پر بھی خوش ہوتا ہے جن سے اسے محروم رکھا گیا۔ بہرحال عطا ہو یا منع، ہر حال میں صرف شکر ادا کرتے رہو۔ اصول نمبر 9، صبر اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان عضو معطل ہو کر بے بسی کے ہاتھوں برداشت کے عمل سے گزرتا رہے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا دور اندیش اور وسیع نگاہ کا حامل ہو کہ معاملات کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے رب پر بھروسہ رکھے۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب تم کانٹے کو دیکھو تو تمہیں پھول بھی دکھائی دے، جب تم رات کے گھپ اندھیرے پر نظر کرو تو اس میں صبح صادق کا اجالا بھی نظر آئے۔ بے صبری یہ ہے کہ انسان اتنا کوتاہ بین اور کم نظر ہو کہ معاملے کے انجام پر نظر ڈالنے سے قاصر ہو۔ عاشقان الہی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلی کے باریک چاند کو ماہ کامل ہونے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ اصول نمبر 10، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ان سب سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے سفر کی سمت کوئی بھی ہو، بس یہ دھیان رہے کہ یہ سفر ذات کا داخلی سفر ہو۔ اگر تم اپنی ذات کے اندرون میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا باطنی سفر کرو تو تمہارے ساتھ یہ پوری کائنات اور جو کچھ اس سے ماورا ہے وہ بھی شریک سفر ہو جاتے ہیں۔